بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، اما بعد۔ استسقاء سے متعلق گفتگو چل رہی تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ استسقاء طلب ماء کو کہتے ہیں، طلب الماء من اللہ تعالی عند حصول الجدب على وجہ مخصوص۔ اور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ طلب السقیا و طلب انزال الغیث علی البلاد والعباد۔ ہماری کتاب کا پہلا ترجمۃ الباب ہے متی یستسقی الامام، امام المسلمین ذمہ دار یہ استسقاء کب کرے۔ سند ہے قتیبہ ابن سعید عن مالک کے حوالے سے سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ تک جاتی ہے۔ یہ ایک لطیفہ ہے کہ حضرت انس مکثرین سبعہ میں سے ہیں، 2286 روایتیں بیان فرمائی ہیں، اور بصرہ میں انتقال کرنے والے سب سے آخری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اسکرین پر اگر آپ غور سے دیکھتے ہوں تو یہ سند رباعی ہے، اور یہ حدیث 88 نمبر کی رباعیات میں سے ہے نسائی کی۔ فرماتے ہیں حضرت انس قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی حضور کی خدمت میں تشریف لائے، فقال، اور فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ حضور اس وقت خطبہ دے رہے تھے، عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، ہلکت المواشی، جانور ہلاک ہو رہے ہیں، وانقطعت السبل، اور راستوں پر آنے جانے والے لوگ بھی بند ہو گئے، اتنی قحط سالی ہے، فادعوا اللہ عز وجل، اللہ سے دعا فرما دیجئے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فوراً دعا فرمائی۔ صحابہ فرماتے ہیں فمطرنا من الجمعۃ الی الجمعہ، اس جمعہ سے دوسری جمعہ تک بارش مسلسل برستا رہا، پورا ہفتہ بارش برستا رہا۔ فجاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابی دوبارہ حضور کی خدمت میں آ کر عرض گزار ہوئے، فقال یا رسول اللہ، تہدمت البیوت، بارش اتنا برس گیا کہ اب تو آبادیاں منہدم ہو گئیں، وانقطعت السبل، اور پلیاں ٹوٹ گئیں بارش کی وجہ سے، اس زمانے کا ترجمہ کر رہے ہیں، راستے منقطع ہو گئے، وہلکت المواشی، اور زیادہ بارش کی وجہ سے مویشی بھی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ فقال، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ یہ دعا جب بہت زیادہ بارش ہونے لگے، حد سے زیادہ، اور وہ بارش بجائے تعمیر کے تخریب کا ذریعہ بن جائے، تو مانگنی چاہیے جو آگے آ رہی ہے، اللہم علی رؤوس الجبال والاکام وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ، اللہم ای انزل المطر، اللہم علی رؤوس الجبال، پہاڑوں کی چوٹیوں پر بارش برسا تاکہ کسی کو تضرر اور نقصان نہ ہو، اور ڈھیروں پر بارش برسا، ٹیلوں پر بارش برسا۔ آکام، اکمتن کی جمع ہے التراب المجتمع، اس کو کہتے ہیں اکمتن، ٹیلوں پر، وبطون الاودیہ، اور وادیوں کے اندر بارش برسا۔ وادی، کل منفرج بین الجبال، اس کو کہتے ہیں وادی، وادیوں کے اندر، تاکہ وہ ندیوں کی شکل میں بہہ جائے۔ وہ منابت الشجر، اور جہاں درخت اگتے ہوں وہاں تو بارش کو برسا دے، جیسے بعض روایتوں میں آیا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے آزو بازو، ہمارے اوپر نہیں، اس لیے کہ انسانی آبادی کے آزو بازو جنگلات، کھیت اور فصلیں اگنے کی جگہ ہوتی ہیں۔ حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا،
فنجابت عن المدینتی انجیاب الثوب، چنانچہ وہ بادل ایسے چھٹ گئے مدینہ سے جیسے کہ کپڑا چھٹ جاتا ہے۔ انجاب بمعنی خرج، یعنی خرجت عن المدینتی کما یخرج الثوب عن لابسہ، اور بعضوں نے انجاب کا ترجمہ تقطع سے کیا کہ تقطعت کما یتقطع الثوب قطعا متفرقہ، ایسے جیسے کپڑا کٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، ایسے اللہ تو یہ بادلوں کو ادھر ادھر چھانٹ دے، بانٹ دے۔ اس روایت میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پوری جماعت کی طرف سے ایک آدمی بھی دعا کر سکتا ہے، اور ایک بات خاص یہ سمجھیے کہ جو اس روایت سے سمجھ میں آتی ہے کہ پوری جماعت کی طرف سے ایک شخص درخواست بھی کر سکتا ہے۔ اکابر صحابہ کرام نے یہ درخواست اس لیے نہیں کی کہ وہ تسلیم کے پیکر تھے، مسلک ادب پر چلتے تھے، سؤال میں ابتدا نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ کان یعجبنا ان یجیء الرجل من البادیۃ فیسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کو یہ اچھا لگتا تھا کہ کوئی دیہات سے آئے اور وہ حضور سے کوئی بات پوچھ لے۔ اکابر صحابہ یہ ادب کے پہلو کو اختیار کرتے تھے، وہ مقام تسلیم پر تھے۔ اس سے اس بات کا بھی سمجھ میں آنا یہ بالکل ظاہر ہے کہ اہل خیر سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرک نہیں ہے۔ جیسے یہ صحابی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست فرمائی، اسی طریقے سے دعا کا 3 مرتبہ کرنا یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ صلاۃ الجمعہ میں صلاۃ الاستسقاء کی نیت کر سکتے ہیں، لیکن یہ سیاق سے تو اس بات پر کوئی دلالت نہیں ہوتی ہے۔ دعا میں ادب کا بھی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نے مطلقاً رفع مطر کی دعا نہیں فرمائی، اس لیے کہ استمرار مطر کا احتیاج ابھی باقی تھا۔ حضور نے دعا میں ایسے جملے استعمال کیے کہ جس سے رفع مطر تو نہ ہو، رفع ضرر ہو، ابقاء نفع ہو۔ اس سے یہ استنباط ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس پر کوئی نعمت اور انعام کرے تو اسے اس نعمت و انعام سے کسی عارض کی بنیاد پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے صرف اس عارض کو ختم کرنے کی دعا کرنی چاہیے، ورنہ نعمت کے بقا کی دعا کرتا رہے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ رفع ضرر کی دعا کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ نیز بعض روایتوں میں یہ جو آیا کہ یہ صحابی نے جب درخواست کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کہ یہی جناب گزشتہ جمعہ کو بارش برسنے کی دعا کو کہہ رہے تھے اور اب اس ہفتے بارش کے روکنے کی دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ دیتے وقت اگر خطیب منبر پر تعجب کے مارے ہنس دے، تبسم کرے تو یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ صلاۃ مخصوصہ کے بغیر بھی استسقاء ہوتا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے خروج الامام الی المصلی للاستسقاء، امام کا استسقاء کے لیے عیدگاہ کی طرف، بڑے میدان کی طرف جانا۔ یہ روایت محمد ابن منصور کے حوالے سے جا رہی ہے۔ فسألت عبد الله بن أبي بكر فقال سمعته من عباد بن تميم يحدث أبي أن عبد الله بن زيد الذي أري النداء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي، یہ ترجمۃ الباب، فاستقبل القبلة وقلب رداءه اور قلب رداءه وصلى ركعتين۔ یہ عبداللہ ابن زید جو ہیں اس روایت میں آئے، اس سے مراد عبداللہ ابن زید ابن عاصم ابن کعب الانصاری المازینی، جنہوں نے صفت وضوء کو ابو داؤد شریف میں بیان کیا ہے، اور ایسا لکھتے ہیں ارباب رجال کہ یہی وہ صاحب ہیں عبداللہ ابن زید جنہوں نے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا تھا اور خود مقام حرہ میں سن 63 ہجری میں شہید ہوئے تھے۔ اب یہ جو آیا کہ
ان عبداللہ ابن زید الذی اری النداء، اس میں ذرا آپ برابر اچھے طریقے سے سند کو دیکھیے کہ فسألت عبداللہ ابن ابی بکر فقال سمعته من عباد ابن تمیم یحدث ابی۔ سفیان ابن عیینہ کی مراد یہ ہے کہ انہوں نے یہ حدیث مسعودی سے سنی، انہوں نے ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزب سے، پھر عبداللہ سے ملاقات ہوئی جو ابو بکر کے ولد تھے اپنے شیخ کے شیخ، ان سے بھی یہ حدیث پوچھی تو انہوں نے عباد سے روایت بیان کی جو ان کے شیخ، ان کے والد کے شیخ ہیں، لہذا یہ حدیث عالی ہو گئی۔ اولاً عباد تک وہ پہنچے تھے دو واسطے سے، اب ایک واسطے کو انہوں نے ساقط کر دیا ہے۔ ان عبداللہ ابن زید الذی اری النداء، اذان کا خواب جن کو دکھایا گیا تھا سن 1 میں مسجد نبوی بننے کے بعد وہ خواب دکھا تھا اذان کا، امام ترمذی امام بخاری سے نقل کرتے ہیں کہ ان سے صرف حدیث اذان ہی معروف ہے، اور حاکم کی تحقیق کے مطابق وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الی المصلی یستسقی، جیسے کہ ترجمہ آپ کو کر دیا گیا۔ لوگوں نے بہت اچھی ایک تاریخی بات لکھی ہے کہ حضور کی چادر مبارک یہ 6 بائی 3 گز کی تھی، 6 بائی 3 گز کی، اور حضور کی ازار کی لمبائی یہ 4 گز کی اور 2 بالشت بائی 2 گز اور 1 بالشت، حضور جمعہ اور عیدین میں اس کو پہنتے تھے۔ اب ذرا دیکھیں گے کہ قال ابو عبد الرحمن، طلبہ ذرا متوجہ ہوں، ھذا غلط من ابن عیینہ، ابن عیینہ نے یہ جو لفظ فرمایا ہے کہ الذی اری النداء، یہ غلط ہے، یہ تسامح ہوا ہے، اس لیے کہ اذان کا خواب جنہوں نے دیکھا تھا وہ الگ ہیں، اور عبداللہ ابن زید جنہوں نے حدیث استسقاء بیان کی وہ الگ ہے۔ وہ کس طور پر؟ دیکھو کہہ رہے عبداللہ ابن زید الذی اری النداء هو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ، اور یہ عبداللہ ابن زید ابن عاصم خود کے اور باپ کا نام ایک ہے، دادا کے نام میں جا کر ان میں اختلاف ہو رہا ہے۔ اتفقا فی الاسم و اسم الاب لیکن وافترقا فی الجد، یہ باعتبار سند کے انہوں نے کلام کیا ہے کہ سفیان ابن عیینہ سے یہ وہم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے الحال التی یستحب للامام ان یکون علیہا اذا خرج، کہ امام استسقاء کے لیے کس ہیئت اور کس حالت میں نکلے۔ روایت اخبرنا اسحاق بن منصور کے حوالے سے ارسلنی فلان الی ابن عباس اسألہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستسقاء فقال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متضرعا متواضعا متبذلا فلم یخطب نحو خطبتکم هذه فصلی رکعتین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارش مانگنے کی دعا کرنے کے لیے نکلے، گڑ گڑاتے ہوئے، آہوزاری کرتے ہوئے، تواضع کے ساتھ۔ دیکھو عیدین میں تو ہیئت حسنہ کے ساتھ، جمعہ میں بھی، لیکن جب آدمی سائلانہ کیفیت لے کر جائے تو پھر اس کی کیفیت تواضع کی ہو، تو حضور نے تواضع اختیار کی اور سیدھے سادے کپڑے پہنے، نئے نویلے نہیں، اور حضور نے ایسا خطبہ نہیں دیا جیسا کہ تم عمومی طور پر دیتے ہو، اور حضور نے 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس میں آیا ارسلنی فلان، کہ مجھے فلانے نے بھیجا۔ ایک روایت میں آیا ہے ارسلنی امیر من الامراء الی ابن عباس اسألہ عن الاستسقاء۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں وہ امیر مبہم کی وضاحت بھی آئی ہے، اس کا نام بتایا گیا ہے الولید بن عتبہ۔ یہ ہوتا ہے تخریج حدیث کا فائدہ کہ ارسلنی الولید بن عتبہ وکان امیر المدینہ۔ دیکھو نسائی شریف میں آنے والا ابہام، اس کی وضاحت اور اس اجمال کی تفصیل ابو داؤد کے ذریعے ہو گئی کہ ولید ابن عتبہ جو اس زمانے میں مدینہ کے امیر تھے، انہوں نے مجھ کو بھیجا ابن عباس کے پاس، اور آگے کی روایت کا ترجمہ تو آپ حضرات نے سن لیا۔ یہ روایت حسن کے درجے کی ہے، اور اس کے بعد روایت ہے
قتیبہ کے حوالے سے ان عباد بن تمیم ان عبداللہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقا وعلیہ خمیصۃ سوداء۔ پھر ترجمۃ الباب ہے جلوس الامام علی المنبر للاستسقاء، کہ امام منبر پر بیٹھے استسقاء کے لیے، اور اس میں روایت جا رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبذلا متواضعا متضرعا فجلس علی المنبر۔ یہ ترجمۃ الباب سے متعلق جملہ ہے۔ فلم یخطب خطبتکم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتکبیر وصلى رکعتین كما كان يصلي في العیدین۔ دیکھو، مصنف اور اسی طرح دیگر محدثین استسقاء میں دو حدیث ذکر عام طور پر کرتے ہیں۔ ایک ابن عباس، متعدد طرق سے ان کی روایت، اور بھی ایک روایت ہے۔ اکثر روایتوں میں صلاۃ کا ذکر نہیں بلکہ صرف دعا کا ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ کی ایسی ذکر کی ہے جس میں نماز کو ذکر کیا گیا ہے، لیکن امام ابو داؤد کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس پر غرابت کا حکم لگایا ہے۔ سنن ابی داؤد میں 10 روایات میں سے صرف 3 میں نماز کا ذکر ہے، عبداللہ ابن زید ابن عاصم، ابن عباس اور عائشہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے استسقاء کے لیے متعدد تراجم و ابواب قائم کیے ہیں جن میں متعدد حدیثیں ذکر کی ہیں، لیکن ان میں سے نماز کا ذکر صرف عبداللہ ابن زید ابن عاصم کے بعض طرق میں ہے۔ مسلم شریف کا حال بھی یہی ہے۔ حافظ ابن القیم نے زاد المعاد میں، شیخ عبدالحق دہلوی نے سفر السعادہ میں فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سفر السعادہ کی شرح جو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کی ہے، اس میں فرماتے ہیں وہ کہ حضور سے استسقاء یعنی بارش کی دعا 6 مرتبہ کرنا ثابت ہے۔ ان 6 میں سے صرف 1 مرتبہ میں نماز کا ثبوت ملتا ہے۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ استسقاء کی حقیقت دعا و استغفار ہے۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا۔ صاحب ہدایہ کا قول میں نے سمجھایا تھا کہ وہ امام صاحب سے نقل کرتے ہیں اپنے واسطوں سے کہ حضور سے استسقاء منقول ہے لیکن صلاۃ منقول نہیں۔ علامہ ذیلعی نے نصب الرایہ میں اعتراض کیا ہے کہ ثبوت صلاۃ کا انکار صحیح نہیں، تو اس کا جواب شارح ہدایہ صاحب فتح القدیر یہ دیتے ہیں کہ صاحب ہدایہ مطلق نفی تھوڑے کرتے ہیں، سنیت کی نفی کرتے ہیں۔ جس استسقاء کا وہ ذکر کر رہے ہیں خاص اس استسقاء میں نماز کی نفی مقصود ہے۔ اسی لیے تو صاحب ہدایہ نے اعتراف کیا ہے کہ فعلہ مرتن وترکہ اخرى، تو استسقاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت منقول ہے، لیکن نماز کا ثبوت صرف 1 مرتبہ ہے، تو پھر اس کو سنت کیسے کہیں گے؟ حضور کے دائمی معمول یا کم از کم اکثری معمول کو سنت کہتے ہیں، اور یہاں ایسا نہیں ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی قحط سالی ہوئی تھی تو وہ حضور کے چچا حضرت عباس کو اپنے ساتھ مصلی میں لے گئے، ان کو تو منبر پر بٹھا دیا، خود برابر میں پیچھے کھڑے ہوئے اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنے لگے کہ اللہم انا نتوسل الیک بعم نبیک، اور دیر تک دعا مانگتے رہے، منبر پر اترنے نہیں پائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ یہ باتیں بھی یہاں یاد رکھنی چاہیے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔